الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسانی زندگی میں انسان کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بیماریاں ہیں، اور رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، رزق کی فراوانی ہے، جوانی ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ حالات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ پھر انسان چونکہ خوگر ہے اور عادی ہے اس بات کا کہ وہ غم سہنے کے لیے اور پریشانیوں کے سامنا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، اس کی فطرت ہے اور اس کی جبلت ہے کہ وہ بیماری طبعی طور پر اس کو پسند نہیں، مال کی تنگی اس کو پسند نہیں، رزق کی تنگی اس کو پسند نہیں، اور وہ غمی کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ بعض چیزوں میں انسان کو ترقی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ انسان پھر ایک عام انسان ہے اور ایک مومن ہے، مسلم ہے۔ مسلم اور مومن کے لیے عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ناکامی تو بالکل ہے ہی نہیں۔ اگر وہ خدا کے حکم کے پیش نظر رکھ کر دنیا کے اندر اگر چلے، اپنی زندگی بسر کرے، تو اس کے لیے ناکامی تو ہے ہی نہیں۔ اور یا یہ کہہ دو کہ اس کے لیے غم اور پریشانی، وہ پریشانیاں بھی نہیں، غم بھی نہیں، ناکامی اس کے لیے کبھی بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ سے بھٹک جاتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتا ہے کہ میں خود اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، تو اس میں پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ باقی یہ کہ اللہ کا حکم اگر اس کے پیش نظر ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے پریشانیاں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا، ہمارے لیے انتظار نہ کرو کافر لوگ کہ ہم ناکام ہوں گے، ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے۔ ہمارا جب آپ سے مقابلہ ہوگا یا ہم غازی بنیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے شہید ہو جائیں۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے اور آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ آپ اگر ہمارے ہاتھ سے مارے جاؤ تب بھی تم پر خدا کی کروڑوں لعنتیں، اور اگر آپ ہمیں ماریں تب بھی تم پہ لعنت۔ کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے اور مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو سبحان اللہ خدا کا شکر ادا کرے،
لیکن اگر بیماری میں مبتلا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیماری انسان کو اگر معمولی کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کا بدلہ بھی اللہ اس کو دیتا ہے، پس چیزیں کہ بیماریوں سے گناہ اور معاصی وہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت میں کبھی تو بیمار نہیں ہوا ہوں، فرمایا اٹھو یہاں سے، کیا بات کرتے ہو؟ مجھے کبھی بیماری کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے، تو بیماریوں سے تو کیا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بعض باتیں ہمارے سمجھ کی ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو تھپڑ لگے تو روتے ہیں، اور بیوی کی طرف سے اس کے نرم اور نازک ہاتھوں سے اگر تھپڑ پڑے کہ اللہ اور مارو، اپنے آپ کو کرے اور مارو۔ عربوں نے مشہور کر دیا کہ ضرب الحبیب زبیب، ضرب الحبیب زبیب، دوستوں کی پٹائی جو ہوتی ہے نا وہ کشمش سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ میرا بیان تھا گجرانوالے میں، وہاں حافظ آباد گجرانوالے میں علاقہ ہے، اس میں میرا بیان تھا۔ صبح کو پھر گجرانوالے کی جامع مسجد میں جمعے کو بیان ہوا، اسلام آباد سے ساتھی آگے مجھے لینے کے لیے، تو وہاں سے ہم گجرانوالے سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اس طرف ایک جوڑی بیٹھی ہوئی تھی اور تکڑی قسم کی جوڑی تھی، یعنی مرد بھی قداور اور خوبصورت اور خاتون بھی قداور اور خوبصورت۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں پردہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے وہ تو برقع پھینک دیتی ہے، چادر پھینک دیتی ہے کہ مولوی بھی دیکھ لے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ داڑھی منڈے آپ لوگ تو دیکھتے ہیں، یہ جمہوری طور پر حق ہے سب کا، جمہوریت میں سب کا حق ہے کہ عورتیں پردہ پھینک کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ شوہر ہمارے بے دین ہے، بے نماز ہیں، وہ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن علماء اور تبلیغی بھی دیکھ لے تاکہ ہمارے گناہ کم از کم معاف ہو جائیں۔ یہ اچھی سوچ ہے اور اچھی فکر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو چونکہ ہم اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اس طرف وہ جوڑا بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، شوہر اس طرف بیٹھے ہوئے اور بیوی جو ہے نا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ اس طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جیسے کوچ ہماری چل پڑی، وہاں سے چلتے چلتے آگے خدا جانے کہ کیا ان کا ٹکر ہو گیا، کیا تلخی ہو گئی، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، ہم تو اس طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس ناچاکی اور نا اتفاقی کے نتیجے میں بیوی نے کس کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور ایسے بہترین چماٹ اس کو رسید کر دیا کہ ماشاءاللہ انسان کا دماغ ہی درست ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں گے وہ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یا اور اگر بغیرت کچھ کر بھی نہیں سکتا تو اتنا تو کرے گا کہ اس کو کہے گا کہ جا 1 2 3، اس طرح تو کرے گا۔ لیکن نہ اس نے طلاق دی، نہ اس نے اس کے ہاتھ کے مروڑا، نہ اس کو دھکا دیا، نہ اس کو کچھ کہا۔ بڑے پیار محبت سے حضرت نے اس کو برداشت کر لیا۔ حسینوں کے تھپڑ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، حسینوں کے تھپڑ اور ان کے جوتے بھی بہت حسین ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے، میرے ساتھ مفتی نعیم الدین بھاولپوری، وہ زندہ ہے، ہمارے شاگرد ہیں، وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ تمہارے پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں خدا کی قسم اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگر شوہر گیا گزرا جتنا بھی مردہ ہو، کم از کم طلاق تو دیتا، اس کو گاڑی سے نیچے تو پھینک دیتا۔ ہمارے بلوچستان میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، اور آپ کے ہاں دیکھیے اس بندے کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوئی، چہرہ کھل رہا ہے، خوشی ہوئی کہ ایک پھولوں کا گلدستہ بنا کر کے اگر کسی کو مارے اس کو کیا تکلیف ہوگی، گلاب کا گلدستہ بنا کر کے کسی کو مارے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے اسے عرض کیا کہ مفتی صاحب یہ تو ہمارے علاقے میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کیسے ہو گیا؟ تو مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ
کہ پٹھان لوگ اور بلوچ لوگ تم لوگ بے وقوف ہو، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو اس حسینہ کو تھپڑ مارے، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے کہ جو اس حسینہ کو تھپڑ مارے۔ استاد جی میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی 4-5 تھپڑ مار دے۔ وہ ہمارا مولوی صاحب جو ہے نا گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی میں سفر کر رہا تھا، تو گاڑی میں سفر کرتے کھڑکی سے مولوی صاحب نے تھوکا، کھڑکی سے تھوکا، اور پیچھے والی کھڑکی سے کسی خاتون نے اپنا سر نکالا ہوا تھا، تو مولوی صاحب کے تھوک آ کر کے اس کے رخسار پہ پڑ گئے، تو خاتون چیخ اٹھی کہ اے خنزیر مولوی ہو، بے غیرت مولوی۔ اس کے شوہر نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم تھوکتے ہو، اور میری بیوی کے مبارک چہرے پہ تھوک پڑ گیا۔ مولوی بھی بڑا حاضر جواب تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی غلطی کی، اللہ واسطے مجھے اجازت دے دو، میں اس تھوک کو چاٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ سمجھے نہیں یہ شاید مولوی سے کوئی میدان جیت تو نہیں سکتا، مولوی بڑا تیز تھا۔ اس نے کہا پوری گاڑی میں چیخ چلا کر کے کہہ رہا کہ تجھے شرم نہیں آئی، کس طرح تھوکتا ہے، اور میری حسینہ کے چہرے پر تیرا تھوک پڑ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، پوری گاڑی سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اگر مجھے اجازت ہو تو میں جہاں میرا تھوک پڑ گیا ہے میں اس کو چاٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اب چاٹنے دے، کون چاٹنے دے گا؟ عربوں نے مشہور کر دیا کہ ضرب الحبیب زبیب، دوستوں کا تھپڑ اگر کسی کو لگتا ہے تو زبیب یہ کشمش سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ہزارہ بار گرانی مرا تو باز میں آیم کہ واللہ من بینم درین تحقیر عزتا، اے میرے اللہ تو مجھے بار بار دھکا دے دے، میں تہجد کو اٹھ کر کے روتا ہوں، بزرگ کہتا ہے میں تہجد میں اٹھ کر کے روتا ہوں اور تو بار بار مجھے دھکا دے دے، لیکن تیرے دھکے میں جو مزہ ہے وہ دوسروں کے پیار میں بھی مزہ نہیں، جو تو دھکا دے گا تیرے دھکے میں جو مزہ ہے وہ دوسروں کے پیار میں بھی نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے، اگر مومن کو صحت اور تندرستی اور خوشیاں حاصل ہے خدا کا شکر ادا کرے، مومن شاکر ہے تب بھی اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر مومن پر بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں اللہ کی طرف سے، اور آزمائشیں اگر آ جائیں اور مومن کا بندہ طبعی طور پر مر جائے، مومن کو مالی طور پر نقصان ہو جائے، مومن کا بندہ شہید ہو جائے، تو مومن اس پر صبر کرے، خدا شاکر سے بھی راضی ہے، اللہ صابر سے بھی راضی ہے، ناکامی تو ہے نہیں ہے۔ خربوزہ کو اوپر کر دو تو تب بھی، چھری کو نیچے رکھو تب بھی خربوزہ کٹے گا، نیچے خربوزہ کو رکھو، چھری کو اوپر رکھو تب بھی خربوزہ میں کٹنا ہے۔ چھری کے لیے کٹنا ہی نہیں ہے، اور چھری کے لیے ناکامی نہیں ہے، اور خربوزہ کے لیے کامیابی نہیں ہے، کٹے گا خربوزہ۔ کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے، مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے، مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب گزرا ہے جو بہت بڑا یہ کہ بہت بدصورت تھا، بدصورت قسم کا مولوی، تو اس مولوی کی بیوی کائنات کے اس زمانے کے سب سے خوبصورت بیوی تھی۔ جیسے کہ ڈیانا کا یہاں سروے کیا، حسن کا سروے ہوا تو کہا ڈیانا خوبصورت ہے، یا فلاں خاتون خوبصورت ہے، فلاں خاتون خوبصورت ہے، تو اس طرح اس زمانے کے جو سروے ہوا تھا اس سروے کے مطابق یہ تھا کہ وہ خاتون سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس زمانے کے سروے رپورٹ کے مطابق وہ مولوی صاحب سب سے بدصورت تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر جتنا بھی بدصورت ہو لیکن اس ملا سے زیادہ خوبصورت ہے، خنزیر جیسے بھی بدصورت ہو لیکن اس ملا سے زیادہ یہ ہے کہ خوبصورت بنے گا۔ اس ملا کی آنکھیں یہاں سے نہیں تھی، اس کی آنکھیں اوپر سے تھی، ایسی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور بگڑی ہوئی اس کی شکل تھی۔ بیوی نے ایک موقع پر اس کو بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے وہ جاہز نام تھا اس کا، کہنے لگے جاہز میں بھی جنتی تو بھی جنتی، تو جاہز نے کہا کہ خیر کس طرح جنتی؟ کہنے لگے بیوی نے کہا دیکھ میرے جیسے حسین خاتون آپ کو مل گئی ہے، تو خدا کا شکر ادا کر، اور تیرے جیسے شپڑ خان مجھے مل گیا کہ تیرے جیسے بدصورت، میں صبر کروں، خدا صابر سے بھی راضی، اللہ شاکر سے بھی راضی۔
منحوس تیرے جیسے انسان کے ساتھ میں صبر کر رہی ہوں۔ صابر سے بھی اللہ راضی، شاکر سے بھی اللہ راضی۔ حل تربصون بنا، آپ ہمارے لیے انتظار نہ کریں مگر الا احدی الحسنیین، دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کا انتظار کر لو۔ وہ دو خوبی یہ ہے، اگر ہم تمہارے ہاتھ سے ہم مارے جائیں ہم شہید ہیں، اور اگر یہ ہے کہ ہم آپ کو جہنم میں پہنچائے تو پھر یہ ہے کہ ہم غازی ہے، خدا شہید سے بھی راضی ہے اور اللہ غازی سے بھی راضی ہے۔ تم ہمیں مارو تب بھی تم پہ لعنت، تم ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تب بھی تم پہ لعنت ہے۔ اس لیے شہید کا مقام بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 مرتبہ شہادت، شہید کا جو مقام ہے، شہید کا جو مقام ہے، اس مقام کو دیکھ کر کے میں محمد اس شہادت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاش محمد شہید ہو جائے، پھر اللہ زندہ کر دے، دنیا میں لائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے۔ اگر اللہ مجھے 100 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ زندگیاں دے دے اور میں شہادت کی تمنا کروں گا۔ شہادت اور غزا، سریہ اور غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، غزوات اور سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 100 سے زائد ہیں، لیکن غزوات میں زیادہ تر وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک رہے، آپ اپنے غزوات میں خود شریک رہے۔ یہ ہمارے کمانڈروں کی طرح نہیں ہے کہ ماشاءاللہ وہ 50 یہ کہ دیوار در دیوار، دیوار در دیوار، دیوار در دیوار، زمین در زمین، زمین در زمین، یہ اس طریقہ پر دفن ہے۔ وہ ایسا کمانڈر تھا کہ وہ خود پیش ہو کر کے لڑتا تھا، وہ خود پیش ہو کر کے لڑتا تھا۔ اس لیے غزوہ احزاب کے موقع پر قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد میں بہترین نمونہ ہے۔ تم بھاگنے کی کہاں کوشش کرتے ہو، محمد خود سامنے لڑ رہا ہے۔ کمانڈر ہو تو ایسا ہو محمد جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے کمانڈروں کا حال اور یہ ہے کہ ہمارے انتظامیہ کا حال یہ ہے کہ اگر ادھر تھانے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہ باہر گلی کے اندر بچے پٹاخے اگر یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا پٹاخہ یہیں نکل جاتا ہے۔ وہ باہر اگر کوئی پٹاخے بچہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے پٹاخے تو مفت میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ہماری حفاظت کیا کریں گے جو اپنے پٹاخوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری حفاظت کیا کریں گے جو اپنے پٹاخوں کو بھی روک نہیں سکتے؟ کیا حفاظت کریں گے میری اور آپ کی؟ کمانڈر وہ ہے کہ جو خود سامنے ہو کر کے لڑتا ہے۔ اور پھر شہادت ایسی چیز ہے، شہادت ایسی چیز ہے، موت یہ پوری مسجد کی 2 منزل ہے، 3 منزل ہے، یہ بلڈنگ ہے، اس کے نیچے بڑے بارود رکھو اور اس بارود کو بلاسٹ کر دو تو پوری بلڈنگ سجدے میں آ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ یہ بم اور بارود استعمال کرنا یہ بربادی اور تباہی ہے، اور موت بھی اس قسم کی تباہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، شادی کروں گا، مال جمع کروں گا، بچے میرے ہوں گے، مزے کروں گا، کوٹھی بناؤں گا، کار لے لوں گا، باغات ہوں گے، پھول ہوں گے، پراپرٹی ہوگی، جائیداد ہوگی، عیاشی کی زندگی ہوگی، راحت کی میری زندگی ہوگی۔ فرمایا موت جب آ گئی تمہارے ان تمام چیزوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ موت جب آ گئی ساری تمہاری تمنائیں، یہ ساری تمہاری حسرتیں قبر میں جا کر کے پہنچیں گے۔ موت ایک بگاڑ کا نام ہے، موت آبادی کا نام نہیں ہے، موت بربادی کا نام ہے، موت آبادی کا نام نہیں ہے۔ موت کے سامنے موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، موت کے سامنے سلاطین اور فراعنہ اور نمرود وہ بھی موت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، موت کے سامنے امیر بھی کچھ نہیں، موت کے سامنے غریب بھی نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ایک تباہی کا نام ہے، موت بربادی کا نام ہے، موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن بات سننے کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موت تمام چیزوں کو موت دیتی ہے، موت تمام چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو مار دیتی ہے، موت کو موت دیتی ہے۔ واہ! موت تو سب کو تباہ کر دیتی ہے، موت تو سب کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن شہادت تو موت کو بھی مار دیتی ہے، موت کو بھی موت دیتی ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو معدوم نہ کہو، ان کو نیست و نابود نہ سمجھو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ موت نے زور تو لگائی ہے لیکن موت کو موت آ گئی ہے، شہادت نے ان کو زندہ کر دیا ہے۔ واہ!
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، اور اموات کا معنی معدوم ان کو نہ سمجھو، ان کو نیست و نابود نہ سمجھو۔ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ جائیں گے وہاں پر بدر میں دیوار پر ان کا نام آپ کو لکھا ہوگا، 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار شہید ہو گئے۔ باقی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، 70 ان کے سردار وہ مردار ہو گئے اور 70 سردار ان کے گرفتار ہو گئے۔ آپ کے صرف 14 بندہ۔ اس موقع پر مدینہ کے کچھ منافقین نے یہ کہا دیکھ ہماری بات نہیں مانی، محمد سے ان کو ملا کیا؟ 8 انصار اور 6 مہاجر، محمد سے ان کو ملا کیا؟ محمد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنی زندگی انہوں نے سودا پہ لگا دی، اپنی زندگی انہوں نے تباہ کر دی۔ کیا ان کو ملا؟ ان کو کیا ملا؟ اس کے میرے رب کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے اسی پر فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، تم ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے تب بھی زندہ ہے، شہادت کے بعد تب بھی زندہ ہے، تم زندہ ہو تب بھی مردہ ہو، اور خنزیر مرنے کے بعد تو ویسے ہی مردہ ہو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ابو بکر زندہ تھا تب بھی زندہ تھا، عمر عثمان علی زندہ تھے تب بھی زندہ تھے، اور آج بھی زندہ ہے۔ اور آپ کے جتنے بڑے لوسی گزرے وہ جس وقت زندہ تھے تب بھی میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بے کس بے سہارا ان پر لعنتیں بھیجتی تھی، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی لعنتیں ان پر بھیج رہے۔ تمہاری زندگی مردوں کی زندگی ہے، آپ کے بڑوں کی زندگی مردوں کی زندگی ہے۔ کون ان میں سے زندہ ہے؟ مومنوں کے دلوں میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ لفنگے، بے دین، لا مذہب اور اللہ کا نہ خدا شناس اس قسم کے لوگوں میں ہو سکتا ہے ان کی کوئی حیثیت ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فقیر لوگ، وہ مسکین لوگ جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، زندگی میں بھی زندہ ہے اور شہادت کے بعد اور مرنے کے بعد علماء بھی گئے، جتنے بھی گئے آج تک زندہ ہے۔ اور میں اس قسم کا شوم آدمی ہوں، لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انبیاء کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پریشانی میں بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائے دل باغ ہو جاتا ہے کس کا نام آ گیا۔ اور تمہارے پاکستان اور انڈیا کے کچھ جو بڑے کچھ نہیں، بہت بڑا کچھ، ایک کچھ نہیں بہت بڑا کچھ، بہت کچھ تمہارے، ان کا نام آ کر کے مجھے بخار ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کس منحوس کا نام آ گیا، کس کو میرے قانون نے سنا، کس کی بات میری زبان پر کس کا نام آ گیا، اور کون ہے جو میرے سینے پر بوجھ بن رہا ہے، کون ہے جو میرے سینے پر بوجھ بن رہا ہے۔ شہادت کوئی اللہ آپ کو بھلا کرے، شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ غازی بنا دے تب بھی ٹھیک ہے، اور شہید بنائے یہ مقدر کی بات ہے۔ کسی کے لیے اللہ نے غازی ہونا لکھا ہے، کسی کے لیے اللہ نے شہادت لکھی ہے۔ خالد بن ولید زندگی بھر لڑتے بھی رہے، کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میری دانست کے مطابق کہ مجھ سے زیادہ محمد کی جماعت میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نے جنگیں لڑی ہو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں دیکھ لو خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی نہ کر دے۔ لا نامت اعین الجبن، لا نامت اعین الجبن، بزدلوں کی آنکھوں کو راحت حاصل نہ ہو، بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ ہے آج میں بسترے پر عورتوں کی موت مر رہا ہوں۔ بسترے پر مرنا مردوں کا کام نہیں ہے، بسترے پر مرنا عورت کا کام ہے۔ کہنے لگے رات کو اٹھ کر کے میں روتا رہا ہوں، اٹھ کر کے میں نے دعائیں کی ہیں، اللہ شہادت دے، شہادت دے، شہادت دے، شہادت دے، لیکن فرمایا کہ دعا غازی تو بنا، ہزاروں کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، لیکن شہادت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ غازی بن کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، شہادت نہیں، عورتوں کی موت بسترے پر مر رہا ہوں۔ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی کہ اے اللہ غازی تو آپ نے بنا دیا، لیکن اے اللہ مجھے شہید بنا دے۔ شہادت والی دعا میری قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اگر خالد کو کوئی کافر مار دیتا اور خالد اگر شہید ہو جاتا تو اتنے 2,500 3,000 آدمی بیٹھے ہوئے تو آپ بھی تو کہہ دیتے کہ جی یہ اللہ کی کیسی تلوار تھی جس کو کسی کافر نے توڑ دیا۔ تو آپ اعتراض کرتے، تمہارے منہ بند کرنے کے لیے اس کو غریب کو شہادت حاصل نہیں ہوئی۔ قیامت تک بکنے والوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اگر وہ شہید ہو جاتا، کسی کافر کے ہاتھ سے مارا جاتا، تو آپ کہتے کہ یہ عجیب اللہ کی تلوار ہے کہ جس کو ایک کافر نے توڑ دیا۔
مولوی ہمارے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے اعتراض کرنے کے لیے، ایک سے ایک مولوی موجود ہیں، کتابیں اتنی لکھتے ہیں کہ جس کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ لکھتے ہیں۔ مولوی تو ہمارے بہت ہیں۔ شہادت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر اور ہمت سے کام لے لو۔ اگر تمہارا کوئی شہید ہو جائے واہ ویلا نہیں کرو، واہ ویلا نہ کرو، اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یقیناً صدمہ پہنچتا ہے ہر بندے کو۔ طبی طور پر میرے والد کا انتقال ہوتا ہے، میرے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، میری والدہ کا اگر وصال ہو جاتا ہے، میرے کسی بھی عزیز کا، لخت جگر کا اگر میرے سامنے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دل زخمی ہوگا۔ آپ نے حضرت ابراہیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جب ان کا وصال ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرمانے لگے انا بفراقک، انا بفراقک، اور بعض روایت میں انا لبفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم آپ کی جدائی سے محمد کا دل زخمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم تیرے جانے سے محمد کا دل زخمی ہے، میں بہت زخمی ہو چکا ہوں، لیکن یہ کہ چیخ چلا کر کے مجھے رونے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے معصوم بچے ابراہیم طیب طاہر، آپ کے بچے اسی حالت میں، بلوغیت تک کوئی بھی ان میں سے نہیں پہنچا، بالغ کوئی نہیں پہنچا۔ 4 بیٹیاں تو آپ نے دیکھی، لیکن بیٹے آپ کے بڑے نہیں ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کسی رجل کا باپ نہیں ہے، رجل آدمی بالغ ہونے کے بعد اس کو رجل شمار کیا جاتا ہے۔ وہ معصوم چند بچے تھے، وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے 2 بچے ہوں اور ان کا انتقال ہو جائے اور پھر اس پر وہ صبر کر لے، فرمایا کہ یہ بچے ان کے لیے، ان کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جاتے، رکاوٹ بن جاتے، سیدھا اپنے والدین کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ کسی کے 3 بچے ہوں، مر جائیں، بہت سے لوگوں کے بچے 4 5 بچے مرتے ہیں، وہ صبر کر لے والدین، جنتی ہے۔ تو صحابی نے کہا کسی کے 2 ہوں، کہا جی 2 والا بھی اسی طرح۔ کسی نے کہا اگر کسی کا 1 مر جائے اور وہ صبر کرے، کہا 1 والا بھی جنت میں جائے گا۔ اما عائشہ نے کہا اگر کسی کی کوئی اولاد نہ ہو، میری طرح، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کس پر صبر کروں؟ میرے لیے جنت پھر کہاں سے آئے گی؟ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ تیرے لیے کروڑوں اولادوں سے بڑھ کر کے ایک نعمت ہے، جب وہ نعمت آپ سے چھن جائے گی اور آپ اس پر صبر کریں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کریں گے۔ وہ نعمت آپ کے لیے محمد ہے، محمد آپ کے جانے سے پہلے اس دنیا سے جائے گا، تو صبر کرے گی عائشہ، آپ کے لیے بھی جنت ہوگی۔ لوگ اگر کسی کے 3 بچے ہیں اس پر صبر کر لے، کسی کے 2 ہیں، کسی نے کہا کہ 1 ہے، اس پر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے جنت کہاں سے آئے گی؟ میرے لیے کہاں سے جنت؟ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اولاد والوں سے بڑھ کر کے آپ کے لیے میں عظیم نعمت ہوں۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، میں رحمت بھی ہوں، میں نعمت بھی ہوں۔ میں امت کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بھی ہوں اور نعمت بھی ہوں، ازواج مطہرات کے لیے بھی ہوں، لیکن خاص طور پر آپ کے لیے جب وہ ثانیہ عجیب ثانیہ ہوگا، جب یہ ہے کہ میرا جنازہ اٹھے گا میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، امتیوں کو دفن کرنا تو آسان ہے، ابو بکر عمر عثمان کو دفن کرنا پھر بھی یہ امت برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس امت نے وہ بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، اور مدینہ کے پہاڑوں نے بھی دیکھا، مدینہ کے میدان نے بھی دیکھا، مکہ نے بھی دیکھا کہ محمد کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو رہنا نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، دنیا کی یہ ناپائیدار زندگی اگر پائیدار ہوتی تو لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اللہ کا نبی ہمیشہ رہتا، لیکن محمد کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا چھوٹا سا تھا، وہ بیمار ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کچھ یہ ہے کہ باہر تھے، آپ باہر تھے، بیٹی نے پیغام بھیجا، ابا جی، بیٹی نے پیغام بھیجا، ابا جی آپ کا نواسا وہ اب موت نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، اب وہ نواسا آپ کا جانے والا ہے، ابا جی آ جا، ابا جی آ جا، ابا جی آ جا، بیٹی کے غم میں شریک ہو جا، ابا جی آ جا، نواسے کو تو دیکھ لے، اے میرے پیارے ابا محمد
آ کر کے نواسے کو تو دیکھ لے، آپ کا نواسا بھی جا رہا ہے، میں بیٹی کس طرح اس کو برداشت کر رہی ہوں، آپ آ جائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا، میرا سلام کہہ دو میری بیٹی کو، ان سے کہہ دو اما بعد فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب، ان سے کہہ دو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اللہ تیری جھولی کو بھر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری لیے جنت کے فیصلے کریں گے۔ یقیناً اس نواسے کے جانے پر مجھے بھی صدمہ ہے اور آپ کو بھی صدمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بیٹی صبر کر، صبر کر۔ پھر بیٹی نے واپس پیغام بھیجا، ابا اس موقع پر شاید صبر نہ کر سکوں، آپ آ جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بیٹا جا رہا ہے، بیٹے کی پوزیشن حالت اس قسم کی ہے کہ وہ جا رہا ہے، لیکن ابا میرے غم میں تو شریک ہو جا، اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو تو دیکھ لیں کہ وہ جان کس طریقے پر روح خدا کے حوالہ کر لیتا ہے۔ ابا جی شاید میں صبر نہ کر سکوں، ابا جی آپ آ جائیں۔ آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور کچھ اور صحابہ کو کہا میرے ساتھ چلو، چلو میری بیٹی کا اصرار ہے، بیٹی مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے، میرا نواسا آخرت کے سفر کے لیے تیار ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ۔ صحابہ آ گئے، آپ نے اپنے اس نواسے کو اٹھا کر کے اپنے گود میں رکھا، اور صحابی کہتا ہے کہ جیسے کہ پرانا مشکیزہ ہوتا ہے، آپ مشکیزہ کو کیا جانتے ہیں، یہ تو ہم لوگ پہاڑوں والے لوگ ہیں، پرانا جیسے مشکیزہ ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے، کہا اس بچے کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، اس کی ہڈیاں باقی رہی تھیں، بس اس کا نفس اور اس کا سانس آتا جاتا تھا، سانس آتا جاتا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی یہ جانے والا ہے۔ نبی نے اس کو اٹھا کر کے اپنے گود میں رکھا، اپنے اس نواسے کو اٹھا کر کے گود میں رکھا، اور گود میں رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بوسہ لے رہے ہیں، اس سے بوسہ لے رہے ہیں، اور میرے نبی کے موتیوں کی طرح آپ کی ہے کہ آنسو جھڑ رہے۔ اس بیٹی کا غم سامنے الگ ہے، نواسے کا الگ ہے، صحابہ موجود ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ کے صبر پر، آپ کے تحمل پر، آپ کے برداشت پر۔ اس موقع پر بھی ایک صحابی نے کہا ہمیں منع کرتے ہو رونے سے، خود روتے ہو، ہائے واہ، استاد ہو تو ایسا ہو، محمد جیسا ہو، شاگرد ہو صحابہ جیسے۔ اس موقع پر کوئی پٹھان مولوی، اس موقع پر کوئی بلوچ مولوی، اس موقع پر کوئی سندھی مولوی جس کا باپ کا انتقال ہو جائے، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کی کسی بچے کا انتقال ہو، اور وہ سندھی مولوی رو رہا ہو اور پٹھان مولوی رو رہا ہو، اور اس وقت پٹھان کو کہے کوئی کہ پٹھان صاحب تو میرا استاد ہے، رونے سے تو منع کرتے ہو، خود کیوں روتے ہو؟ تو پٹھان کہے گا زا خرز ہے تکن زانے راقل ہے استاپا دغا 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 دا خرز ہے۔ بلوچ کہے گا بڑو بے غیرت چک۔ جی یہ مولوی ہے، وہ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کون سا استاد برداشت کرے گا؟ یہ ہوتا ہے ہمارے استادوں میں، مولویوں میں بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کبھی کہو استاد جی تیری یہ غلطی ہے، استاد جی یہ تیری کمزوری ہے، استاد جی یہ تیری کمزوری، کس کر کے تھپڑ مار دیتا، گیٹ آؤٹ، نکالے اس کو مدرسے سے۔ کیوں؟ میرے پاخانہ کو پاخانہ کیوں کہتا ہے جو میرے کپڑوں پر لگا؟ یہ شاگرد ہے، اس کو ادب کرنا چاہیے۔ یہ کہتا ہے استاد جی تیرے کپڑوں پر لڈو لگا ہوا، پاخانوں کو پاخانہ کیوں کہتا ہے؟ ہمارے دماغ میں غرور بھرا ہوا ہے، ہم استاد بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ پٹھان، یہ بلوچ، یہ سندھی، ہم لوگ یہ مولوی، یہ استاد بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر بیٹی الگ ہے، بیٹی کا کلے جب باہر نکلا ہوا الگ ہے، اور نواسہ بالکل خشک مشکیزے کی طرح ہو چکا ہے، اور اس کا سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، ابھی 2 منٹ کے بعد سانس نکلنے والا ہے، اور پیارے کے آنسو لگاتار آ رہے ہیں، پیارے کے آنسو لگاتار اس پر گر رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی شاگرد کہہ رہا ہے، کہتے کہ پیارے ہمیں تو منع کرتے ہو، خود روتے ہو۔ مسئلہ سمجھایا، فرمایا رونا ناجائز نہیں ہے، چیخنا چلانا ناجائز ہے۔ ہائے فرمایا عبدالرحمن اعتراض نہ کر، میں نے چیخنے چلانے سے اور میں نے واہ ویلا کرنے سے اس سے منع کر دیا ہے
چیخنے چلانے سے میں نے محمد سے منع نہیں کیا، اسے رونے سے میں نے منع نہیں کیا۔ اور یہ جو آنسو آ رہے ہیں یہ رحمتیں ہیں، یہ آنسو ہے۔ انسان کا دل اللہ رحمان الرحیم ہے، اور بندے کے اندر بھی رحمتیں ہوتی ہے، بندے کے اندر بھی شفقتیں ہوتی ہے۔ دل کمزور ہوتا ہے، اس لیے میرے دل کے یہ میرے آنکھیں اس کی ترجمانی کر رہی، یہ میرے دل کے آنسو ہے۔ آنسوؤں کو تو آنے دو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ باقی چیخنے چلانے سے میں نے محمد نے منع کر دیا، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من شق الجیوب من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ جو آدمی یہ کہ ضرب الخدود، جس وقت اس کا کوئی بندہ مارا جائے، شہید ہو جائے، اور وہ یہ کہ اپنے رخساروں کو مارے، ایسے اٹھا کر کے اپنے چہرے پر تماچے، یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مار دیتے ہیں۔ اور یہ کہ وضرب الخدود وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، گریبان کو اپنا یہ ہے کہ پھاڑے، کیا ہوا، خدا نے میرے ساتھ کون سا اچھا کام کیا، کیا یہ تباہ ہو گیا، گریبان اپنا پھاڑ لیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ جاہلیت والے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فریادیں، اور جاہلیت والی ہے کہ دعوے کر رہا فلیس منا اعلیٰ طریقتنا، یہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے، اس سے میرے نبی نے منع کر دیا۔ اس لیے بیٹی کو کہا اما بعد فلتصبر، جا کر کے میری بیٹی سے کہہ دو صبر کر لو، فلتصبر ولتحتسب، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اس قسم کے چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دھچکا لگے گا اور یقیناً چوٹ لگے گی، یقیناً سینہ زخمی ہوگا، یقیناً کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن برداشت کرنا۔ پھر ظاہر ہے آدمی روتے آخر جا کر کے تھک جاتا ہے، اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اس وقت ملے گا کہ جب آپ کا بندہ چلا جائے، شہید ہو جائے، تو اس موقع پر بھی آپ صبر کریں، یہی اللہ کی طرف سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے کہ مرتب ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کی واویلا کی کوئی اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مارا اپنے خود حضرت حسین کو بلا کر کے، آل رسول کو مارا آپ نے، ہم کیا کر سکتے؟ اب آپ رو رہے ہیں اس لیے کہ گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، تلوار بھی آپ کے پاس ہے، اور ذوالجناح بھی آپ کے پاس ہے، سامان شہیدوں کے سارے آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیس والوں سے میری گزارش ہے، تفتیش کرو، دیکھو شہیدوں کے سامان کس کے پاس ہے۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے۔ حضرت حسین کے پاس گھوڑے تھے، آل رسول کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھوڑا تو تمہارے پاس ہے، چھریاں تو تمہارے پاس ہے، تم نے تو مارا ہے۔ اگر اس کمرے کے اندر، یہاں مسجد کے اندر یہ ہے کہ اچانک یہ ہے کہ لوگ آ جائیں، مولی منظور مردہ پڑا ہے، مولی منظور کو کسی نے شہید کر دیا، تو آسمان سے تو جبریل تو نہیں آیا، اسی مسجد میں سے کسی نے کیا ہوگا نا۔ اس کو تلاش کرو، کس کے ہاتھ میں چھری پکڑی جائے، پسٹل جس سے برآمد ہو جائے، اور اللہ کو مولی منظور کے پیسے وہ اگر کسی سے برآمد ہو جائے، قاتل تو وہی ہوگا۔ گھوڑا تمہارے پاس ہے، چھری تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس، ہمارے پاس سنیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے، خدا تعالیٰ پتہ نہیں کیسے فیصلے کر دیتے ہیں، اللہ اپنے فیصلوں کی حکمت کو خود جانتا ہے، ہم لوگ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں۔ کبھی اس طریقے پر ہوتا ہے، کوئی کسی قوم پر ظلم، کوئی قوم دوسری قوم پر ظلم کرتے اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لیتا ہے، اور بدل لے کر کے اس طرح آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی خوبصورت حسین عورتوں کو فرعون کے کمانڈو وہ اٹھا کر کے ان کو استعمال کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں جلے گا، اس لیے کہ شام والے اور فلسطین والے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خوبصورتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام خود یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، محمد بھی ابراہیم کی اولاد میں سے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو خوبصورتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، تو یہ خبیث تو استعمال کرتے تھے، جیسے کمانڈو۔ ہمارے علاقے کی کسی معزز نے، کسی بڑے آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب تم لوگ 3 4 شادیاں کرتے ہو، ہم لوگ تو بڑے لوگ، میر معتبر خان چودھری سردار، ہم لوگ تو 3 4 شادیاں نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا معاف کیجئے گا، تم لوگ مذہب سے بالکل آزاد ہو، دین سے تم لوگ آزاد ہو، ہم لوگ مولوی لوگ میٹر لگا کر کے بل ادا کرتے ہیں، اور 3 شادیاں 4 شادیاں کر کے تم لوگ جتنے کنڈے لگاتے ہو، کنڈوں کا تمہیں پتہ ہی نہیں، آپ لوگ سمجھے بھی نہیں۔ یہ کنڈوں کا ان کا سلسلہ،
چونکہ غنڈے تھے تو اس طریقہ پر جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی ماں اس کو پسند آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کی غیرت اس کو کہاں برداشت کرے؟ اور جو قوم اس طریقہ پر بے حس قسم کی قوم ہو، جن کے اپنے ننگ و ناموس کا احساس نہ ہو، تو پھر اس طریقہ پر بدمعاش لوگ کرتے ہیں۔ لیکن آخر اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا اللہ پاک نے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو، اب تو اپنا سینہ یہ ہے کہ جس وقت فرعون کو دریا کی موجیں اٹھا رہی تھی اور واپس یہ ہے کہ نیچے لے جا رہی تھی، پھر اٹھا رہی تھی، اور اس وقت فریاد کر کے کہہ رہا کہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوں، تو خدا نے جبریل کو حکم دیا اس کے منہ پہ مکہ مار کہ بے غیرت، الآن ابھی تو ایمان لاتا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تخریب کاری، بدمعاش، خاموش۔ پٹھان کہتے ہیں چپ سے سڑے خرزوئے، چپ ہو جا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ لیکن اس موقع پر دیکھو موسیٰ کو کتنی خوشی تھی، بنی اسرائیل کو کتنی خوشی تھی، جو 6 لاکھ کے تعداد میں تھے، ان کو کتنی خوشی تھی۔ ان کے خوشی کے ایک صدر صاحب، ملک کا صدر، یہ ہمارا عزیز یہاں پر بیٹھا ہوا یہ محسوس کرے گا، لیکن اب جدید جو ہے ان لوگوں نے اللہ کا بھلا کرے تحقیق کی ہے کہ یہ فرعون یہاں بلوچستان سے چلا گیا تھا۔ باقی میں نہیں کہتا کہ وہ کس قوم کا تھا، زہری تھا یا مینگل تھا یا کون سا تھا، اتنا نہیں کہتا کہ بلوچ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ خود گوگل پر اس کی تحقیق کر لو، وہ آپ کے وہ گوگل وہ سب کچھ آپ کو بتائے گا یہ یہاں کا بلوچ تھا، یہاں سے گیا تھا، یہ گیا یہی۔ اب مصر والوں کی تحقیق یہی ہے، خراسانی تھا یا یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریں۔ لیکن موسیٰ کو کتنی خوشی ہوگی، 6 لاکھ بنی اسرائیل کو کتنی خوشی ہوگی کہ سبحان اللہ، فرعون بمائے اپنے کمانڈوں کو زانیوں کے بدمعاشیوں کے ساتھ وہ غرق ہو رہا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، بولو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ اور دوسری ایک جماعت اور ہے، وہ یہ کہ ہمیں دھکا دے کر انہوں نے مکے سے نکالا، ابو بکر عمر عثمان علی کو دھکا دے کر کے مکے سے نکالا، اور میرا نبی مکے کو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے روتا ہے، فرماتے ما احبک و اطیبک الیہ، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میں محمد تجھے چھوڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ قریش یہ مجھے دھکا دے کر کے نکال رہے۔ لیکن یاد رکھ لینا وقت یکساں نہیں رہتا ظالم، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رولانے والے۔ آج محمد رو رہا ہے، انشاءاللہ کل تم رو گے۔ آج محمد رو رہا ہے، مکے کو کعبۃ اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو انہوں نے نکال دیا۔ اور بدر میں آپ نے دیکھا خدا نے کیسے ان کے سرداروں کو در پدر کر دیا، وہ اس طرح کر دیا۔ اللہ نے صحابہ سے کہا 313 سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اپنے ہاتھ سے دبا کر کے ان کو مارو، دبا کر کے۔ یہ ایسے یہ ربڑ کے ہیں، یہ پلاسٹک کے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، دبا کر کے مارو۔ اور فرشتوں کو فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے گردنوں پہ مارو اور ان کی سر اڑا دو اور ان کے ہاتھوں پہ بھی مارو۔ صحابہ خود کہتے خدا کی قسم ان کے گردنوں پر ایسے نشانات تھے جو انسانوں کے نہیں تھے، وہ فرشتوں کی پٹائیاں تھیں۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔ اب یہ بتاؤ، یہ دوسری صورت ہے، ادھر اللہ نے غرق کر دیا اور ادھر فرشتوں کو کہا کہ مارو اور صحابہ کو کہا دبا کر کے مارو، خوف نہیں رکھو۔ ان کے ہاتھ پاؤں گویا کہ بندھے ہوئے، اب یہ اپنے ہاتھ سے جس طرح کس کر کے ماریں گے۔ بولو یہ صورت بہتر ہے یا وہ صورت بنی اسرائیل والی؟ کون سی صورت بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے۔ یہ صحابہ کو کہا کہ میں نے ان کو بند کر کے رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سے خوف نہیں، کس کر کے مارو، اب میری مرضی ہے جتنا بھی میں ماروں۔ جیسے کہ آپ کے یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی والے، یہ تو چونکہ جاندار ہوتے، چیرنے پاڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی ہاتھ باندھے اور ان کو اگر اللہ تعالی ہماری ہے کہ یہ پاک فوج کو ہمت دے دے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بھائی میرے جن کے دل جلے ہوئے، یہ کہہ دے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی والے نے جتنا تمہارے لوٹ کر کے کھایا ہے، تم لوگ مارو، فکر نہیں کرو، پاک فوج تمہارے پیچھے ہے۔ خدا کی قسم وہ جوتے پڑے تمہارے صدر اور وزیر اعظم، وزیر داخل، وزیر خارجہ کو کہ واہ 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 واہ، مزہ آئے گا۔
مزہ آئے گا۔ یہ سیلاب کے موقع پر آپ نے دیکھا بعض قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی والوں کو لوگوں نے پکڑ پکڑ کر کے کتے کی طرح گھسیٹا، لیکن بے حیا کی ناک بھی کاٹو بے حیا پھر بھی کہتے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اس سیلاب کے موقع پر یہ دوسری صورت ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے مارو، اور تیسری صورت یہ ہے نہ اللہ مارے نہ تم مارو، بلکہ وہ خود اٹھا کر کے یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ، ہمیں کیا ہے مارو، اور اگر حکومت ہمیں اجازت دے دے چھری ہم فراہم کریں گے، حکومت ہمیں اجازت دے دے ہم تمہارے ساتھ۔ خدا کے لیے بتاؤ تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت بہتر ہے؟ یہ زبردست صورت ہے، یہ بہترین صورت ہے، نہ اللہ کو فرشتے مارے نہ تم مارو، بلکہ قیامت تک خدا کی مرضی ہے۔ خدا جب یہ ہے کہ دینے پر میرا اللہ آتا ہے تو اماں مریم ایک خاتون نبیانی نہیں ہے، اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ سورت کا نام پورا رکھ دیا، مریم کا اتنا تذکرہ کر دیا، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 18-20 نبیوں کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، باقی کتنے انبیاء گزرے ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ خدا کی مرضی ہے، انبیاء کو کتنے لوگوں نے شہید کیا، اللہ نے عذابوں میں، آسمانی عذابوں میں، بیماریوں میں اور طوفانوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا، لیکن حسین کتنا قیمتی انسان ہے، کتنا قیمتی نبی نہیں ہے لیکن کتنا قیمتی ہے، قیامت تک کتنے مردار ہوں گے، مارتے رہیں گے مرد اور عورتیں، لیکن تب بھی غصہ اللہ کا ٹھنڈا نہیں ہوا، اور بھی انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تعاون کر سکتے، چھری آپ کو دے سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے، چونکہ پی ڈی ایم میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، چونکہ پی ڈی ایم میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو لگام دے دے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو لگام دے دے۔ حضرت حسین کے لیے آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، انبیاء بھی شہید ہو گئے، ان کے لیے آسمان بھی رو رہے ہیں، زمین بھی رو رہی ہے۔ آج مکہ مدینہ کی زمینیں پیارے محمد کے لیے، صحابہ کے لیے بھی رو۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو جا کر کے میں ماتم کرتا ہوں اور اس زمین کو، مکہ مدینہ کے پہاڑوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنا کہتا ہوں تمہیں سلام ہو کہ مولوی منظور نے بدبخت نے محمد کو نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا ہے، ان پہاڑوں نے تو دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا غصہ ان حضرات پر کتنا ہے، کتنا ہے اللہ کا غصہ۔ حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ کتنے لوگ خیبر پختون کے اندر، پنجاب کے اندر، اور کتنے ڈاکوؤں کو آپ نے اجازت دی ہے، بدماشوں کو آپ نے اجازت دی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دھڑا دھڑ ماؤں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے۔ بلوچستان سے میں کیا ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ تمہاری چھتری کے نیچے، لیکن میں شہباز شریف سے اپیل نہیں کروں گا اور کسی صدر سے، وہ تو کھلونے ہیں، غریب کھلونے ہیں۔ وہ اس طریقہ پر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، بچے کو گود میں بٹھاؤ اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دو، ہائے میرا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے، ہائے میرا بیٹا ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہے، ڈرائیونگ تیرے ہاتھ میں۔ یہ کھلونے ہیں، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم ان کو کہہ دیں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اپنے مونچھوں کو کاٹے، فوراً کاٹ دیتا ہے۔ نہیں کو قومیت یاد رہتی ہے، نہ قومی روایتیں یاد رہتی ہیں، نہ قومی ثقافتیں ان کو یاد رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حکومت کہتے ہیں گنجا بنو، اور وہ پیچھے بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، یہ پیچھے فرشتے آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے ان فرشتوں سے میری گزارش ہے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان فرشتوں سے گزارش ہے کہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے حکومت آپ کی رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حکومت آپ کی رہے گی۔ یہ کوئی بیوقوف ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ آپ کو بلا کہ فلانا ہمارا صدر گزرا ہے، فلانا وزیر اعظم گزرا ہے، فلانا وزیر داخلہ گزرا ہے، یہ ٹٹو ہے، یہ کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ لیکن پاک فوج کے اندر غیرت مند لوگ بھی ہے، ایمان والے لوگ بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے جلوس ان کے جائیں، ان کی حفاظت کر لیں، آپ کر لیں ان کے، لیکن لعنت پر ابو بکر، لعنت پر عمر، لعنت پر عثمان، لعنت پر علی۔ یہ کیا ہے جو آپ کی موجودگی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور پھر اس قسم کے شہید جو میں نے عرض کیا کہ خود انہی کے قوم نے، ان کے بڑوں نے کیا۔ حسینی ہم ہے، خدا کی قسم یہ حسینی بھی نہیں ہے، حسنی ہم ہے، حسینی ہم ہے، علوی ہم ہے، پنجتن پاک والے ہم ہیں۔ ہے سنیوں پہ جاؤ، ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ سال میں
صرف ہمارے وفاق المدارس وہ ایک چھوٹا سا بورڈ ہے، راوند والے الگ دوسرے. سال میں اللہ کے بندوں سال میں کم از کم 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صرف دیوبندی حافظ قرآن بناتے. 1.5 لاکھ کے لگ بھگ دیوبندی. بریلوی حضرات بھی اللہ جزا خیر دیں، ان کے ہاں بڑی محنت ہے. اہل حدیث حضرات کے ہاں، جماعت اسلامی والوں کے ہاں، چونکہ میں اس بورڈ سے متعلق ہوں تو یہ حسینی تو یہ لوگ ہیں، حسنی یہ لوگ ہیں، فاطمی یہ لوگ ہیں. اس فاطمہ پر میری ماں قربان جائے، میرے ماں باپ، کہ جو فاطمہ چکی چلا رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. جس کے ہاتھوں پہ ورم آ گئے، آ کر کے کہا ابا جی آپ کے پاس اگر غلام آ جائے یا کوئی لونڈی آ جائے، ابا تیری بیٹی چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پہ سینے کے بھی مجھے تکلیف ہے اور مجھے یہ ہے کہ ہاتھوں میں بھی تکلیف ہے. ابا جی کوئی لونڈی دے دو اور کوئی خادم دے دو جو میرے اس ہاتھ بٹائیں میرے ساتھ. فرمایا میری بیٹی ان خادموں کو چھوڑو، ایسا گفٹ آپ کو دیتا ہوں قیامت تک یہ اگر آپ کو کوئی خادم دے دوں گا، غلام یا کوئی لونڈی دے دیں گے، وہ تو 1-2 سال میں مرے گا، آپ بھی اس دنیا سے چلی جائیں گے. لیکن یہ کہ کچھ ایسا گفٹ میں محمد آپ کو دیتا ہوں، واہ محمد واہ، آپ کو ایسا گفٹ دیتا ہوں جو قیامت تک رہے گا. وہ گفٹ یہ ہے جب آپ سلام پھیرتا ہے آپ کا امام صاحب اور اس کے بعد آپ تسبیحات فاطمی پڑھتے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. ان کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمی. یہ فاطمہ کو نبی نے گفٹ میں دیا جو آج ہم سب کے سب پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے. یہ وہ تسبیحات فاطمی ہے، یہ وہ تسبیحات فاطمی ہے جو ہم اماں فاطمہ کو مل گئی. اور قیامت تک یہ ہے کہ آپ کا تبلیغی پڑھ رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہا ہے، مؤذن بھی پڑھ رہا ہے، سارے کے سارے اس کو یہ کہ پڑھ رہے ہیں. تسبیحات فاطمی ان کے وارث تو ہم لوگ ہیں. فاطمہ چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور قرآن کی حافظ ہے. آپ کے بیٹے بھی حافظ ہیں. تمہارے تو بڑوں کو بھی دیکھا کہ وہ مرتد قسم کے بے ایمان، ایسا منہ ان کا ہو جاتا ہے، قل واللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، الحمد شریف بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. ان کے بڑوں کو سب سے میں ملا ہوں. اس لیے حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بالکل ہر ایک کو، ہندوؤں کو ان کو اپنے حقوق ہمارے ملک میں رہ رہے، عیسائی بھی رہ رہے، دوسرے غیر ممالک کے لوگ بھی رہ رہے، دے دو ان کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کے لیے حضرت حسین صرف شہید نہیں ہے. پچھلے مرتبہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں بھی اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے محرم کو روزہ رکھ لیں، اور اگر 9-10 کو نہ رکھیں تو 10 اور 11 کو، 9-10 یا 10 اور 11 اس کے ساتھ ایک دن ملائیں. اور اس محرم میں جو حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے خیرات وغیرہ بھی کر لیں، اپنے گھر میں بھی اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دیں، اپنے گھر میں اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دیں، بچوں کو کھلائیں پلائیں. پورے سال کے لیے خدا پاک تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے. حکومت سے میری گزارش یہی ہے کہ صحابہ سب معزز ہے، صحابہ سب معظم ہے، عظمت کے قابل ہے، سب کے سب. یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ظاہر کر رہے کہ ہم ان کے وارث ہیں؟ یہ وارث نہیں ہے، یہ صرف اسی دوران اور اس میں. اور آپ قطع نہیں کہ جلوسوں میں نہ جائیں. من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھا رہا، ان کی تعداد کو بڑھا رہا، ان کا شمار انہی میں سے ہوگا. مردودوں کے پاس ادھر تو لعنتیں برستی ہے، ادھر کون سی رحمت برستی ہے کہ جو آپ جا کر کے تماشا بھی من کر کے دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.